پاکستانی عوام کرپٹ اشرافیہ کی حمایت کیوں کرتے ہیں جبکہ ان کو خود بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی کرپٹ اشرافیہ نے ملک کو کنگال کر دیا؟ سید صاحب، بات آپ کی 100% درست ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ عوام، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو نواز شریف اور نون لیگ کے حمایتی ہیں، سپورٹر کہہ لیں، ووٹر کہہ لیں، ان کا بھی ان کی حمایت میں یہ جملہ زبان زد عام ہو چکا ہے. یہ ان کے لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، نیوٹرل آدمی نہیں کہتا، کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قریب ترین لوگ بھی ان کی خیانت، ان کی بددیانتی اور ان کی لوٹ مار کی تصدیق کر رہے ہیں. پارٹلی آپ کا یہ جو تھیسس ہے وہ غیر درست ثابت ہوتا ہے. ان کے حمایتی بھی یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں. اچھا، اب رہ گیا کہ جب کہ عوام کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ اسی کرپٹ اشرافیہ نے، تو بھائی میرے، میں تو کم از کم 20-25 سال، زیادہ بلکہ، میں کئی بار یہ لکھ چکا ہوں کہ جس آدمی کے پیروں کے نیچے زمین اپنی نہیں اور سر پہ چھت اپنی نہیں، اس آدمی کی رائے یا ووٹ اپنا نہیں ہو سکتا. وہ مجبوریوں کا مرا ہوا، وہ ایک بندھا ہوا تیراک ہوتا ہے. وہ ایک مجبور، مظلوم ایک آدمی ہوتا ہے جس سے گن پوائنٹ پہ، اور گن پوائنٹ کا مطلب صرف گن ہی نہیں ہوتا. اس ملک میں بڑے ڈبل شاہ ہیں، رقم کو 2 گنا 4 گنا کرنے کا جھانسا دے کے. فائنانس کمپنیز رہی ہیں اس ملک میں، انہوں نے لوگوں کی زندگی بھر کی پونجیاں لوٹ لیں. کوآپریٹیوز جیسا ادارہ جو لوگوں کو کنگال کر گیا، لوٹ مار میں ملوث رہا، اور بے شمار لوٹنے کے روپ بے شمار ہیں. یہ بظاہر تو شاید دکھائی نہ دیتا ہو کہ گن پوائنٹ پہ، لیکن نہیں، لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. کوئی سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ مل جائے گا، بچہ میٹرک کر لے گا، کوئی چپڑاسی بھرتی ہو جائے گا. مجھ پہ جعلی پرچہ کٹ گیا، کسی چودھری نے کٹا دیا، تو جس کو میں نے ووٹ دیا ہوگا، جس کی میں نے خوشامد کی ہوگی، جس کی میں نے کیمپین چلائی ہوگی، وہ مجھے ریسکیو کر لے گا. مجبوریاں ہیں، اور ان زنجیروں کو توڑنا ہی ایک عمدہ گورنمنٹ کی نشانی ہوگی. یہ پی ٹی آئی کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، دیٹ آئی ڈونٹ نو، بٹ بیسیکلی لوگوں کو لبریٹ کرنا. میں 20 بار یہ لکھ چکا ہوں کہ 14 اگست 1947 کو جو آزادی ملی تھی وہ فوری طور پہ ہائی جیک کر لی گئی تھی. وہ آزادی فوری طور پہ اغوا کر لی گئی تھی، اور آج تک کسی نے اس کے اغوا کی ایف آئی آر بھی درج نہیں کرائی. صرف جھنڈے کی تبدیلی، صرف سرحدوں کی تبدیلی، صرف ترانوں کی تبدیلی آزادی نہیں ہوتی. اس ملک میں تو تحریک آزادی ابھی چلنی ہے. دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال پارٹلی، جزوی طور پہ، میں مکمل طور پہ آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن جزوی طور پہ آپ کی بات میں خاصا دم ہے. دیکھیں ایمان صاحب، یہ بات ریسنٹلی نواز شریف نے اور مریم نے بھی کی ہے کہ جی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، اور اسٹیٹ کے اوپر اسٹیٹ وغیرہ. یہ نیم خواندہ جاہل لوگ ہیں. انسانی تاریخ کا جو پاور پلے ہے، یہ سارا، یہ جہاں بانی جو ہے، اس میں ایک دن بھی کبھی ایسا نہیں آیا جب اسٹیٹ کے اوپر اسٹیٹ نہ ہو، اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ نہ ہو. یہ جتنی قتل و غارت ہوئی، بیٹوں نے باپ مروائے، باپوں نے بیٹے مروائے، اپنے قریبی ترین لوگوں کو. مثلا سلمان عالی شان کہتے ہیں، ویسٹ نے اس کو کہا تھا سلمان دی میگنیفیشنٹ. کون؟ آٹومن امپائر کا سب سے بڑا سلطان، جس کے بارے میں وہ کہتے تھے ویسٹ والے کہ جس سرزمین پہ سلطان سلمان کے گھوڑے کی ٹاپ پڑ جائے، وہ زمین اس کی ہو جاتی ہے. اس نے پتہ ہے 2 قتل کرائے تھے. کس کو قتل کرایا تھا؟ اس کا سب سے لاڈلا
انتہائی ذہین اور دلیر بیٹا تھا مصطفیٰ. اس نے خیمے میں خود چھپ کے اس کے قتل کا منظر دیکھا. سمجھے آپ؟ دوسری بات، اسی شخص نے کس کو قتل کرایا؟ اپنے سب سے لاڈلے بہنوئی بھی تھا اور وزیر اعظم بھی تھا، ابراہیم پاشا. اس کو بھی اتنی بے رحمی سے اس کی قبر کا بھی نام و نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں کہتے ہیں لوگ، اسے بڑا صوفی اور پرہیزگار کہتے ہیں. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے نہ کبھی نماز چھوڑی تھی، نہ اس نے کوئی بھائی چھوڑا. واٹ واز دیٹ؟ یہ امریکن الیکشن ہو رہا ہے اب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر بات کو پوری طرح سمجھنا ہو، اس طرح کے پروگرامز میں تفصیلات میں جانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایک سیریز ہے امریکن ہے، وہ آپ دیکھ لیں. اسے کہتے ہیں، اس کا سیریز کا یا سیریل ہے وہ جو بھی ہے، پتہ نہیں کتنی قسطیں اس کی، میں تو بھول گیا ہوں اب. اس کا نام ہے واشنگٹن بہائنڈ کلوز ڈورز. سو یہ پاکستان نہیں، یہ دنیا، یہ نیشن سٹیٹ سے پہلے بھی ہوتا تھا. کیا نہیں کیا بنو امیہ میں، کیا نہیں ہوا بنو عباس میں. اور اپنی آپ ابتدائی اگر تاریخ پڑھ لیں تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی خلافت سے انکار کیا. موٹی سی بات میں عرض کرتا ہوں کہ خلافت میں اور ملوکیت میں فرق کیا ہوتا ہے. آپ بیعت لینے کے بعد، یعنی اس کو ووٹ سمجھ لیں آج کی زبان میں، بیعت لینے کے بعد جب اقتدار لیتے ہیں وہ ہے خلافت. اقتدار پہ قبضہ کرنے کے بعد جب آپ جبراً بیعت لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ملوکیت. یہ ایک پرانا کھیل ہے. جب سے ریاست بنی ہے، ملک بنے ہیں، اس وقت سے لے کے آج تک یہ کھیل کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے. پہلے بادشاہی مذہبی رہنما بھی ہوتا تھا، وہی چیف جسٹس بھی ہوتا تھا، وہی سارا کچھ وہی ہوتا تھا. پھر بتدریج وہ ڈھانچہ اس میں کریکس آنے شروع ہوئے، ٹوٹنا شروع ہوا. سو یہ جو بات آپ نے کی ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، وہ اسی کی مختلف شکلیں یہ بدلتا رہا ہے، معاملہ وہی ہے. آخر پہ میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹ سمندر ہوتی ہے، اسٹیٹ سمندر کی مانند ہوتی ہے. اب آپ پوچھیں وہ کیسے؟ آپ خود مجھے بتائیں، سمندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے یا تیر رہا ہوتا ہے؟ وہ ہزاروں میٹر نیچے، اوپر اس کے جوار بھاٹا، طوفان، سونامیز آتے ہیں، نیچے سکوت ہوتا ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی سمندر کو کیا کہیں گے. وہ تیر رہا ہوتا ہے یا ڈوبا ہوا ہوتا ہے؟ وہ تو ہزاروں میٹر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، وہاں تو پرسکون ہوتا ہے. اوپر کیا کچھ ہوتا ہے؟ سو اسی طرح کی اسٹیٹ جو ہے وہ ریزیمبل کرتی ہے سمندر کے ساتھ. اس میں سب کچھ چلتا رہتا ہے. اس کے اندر زلزلے بھی آتے ہیں، اوپر پتہ نہیں چلتا. کبھی چلتا ہے تو وہ ہوتا ہے جو ٹرکی میں ہوا. سو اس سوال کو ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کی نظر سے دیکھیں تو آپ کو جواب مل جائے گا. جو کہتے ہیں نا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے اوپر ایک اسٹیٹ وغیرہ، یہ نیم خواندہ جاہل لوگ ہیں. انہوں نے پڑھا کچھ نہیں ہوتا. 3 بار وزیر اعظم ہونے سے بندہ عقل مند تو نہیں ہو جاتا نا. کالم نسبتاً مختصر ہے. اس کا عنوان ہے ٹائیگر فورس تا شیر جوان فورس. یہ معاشرہ بہت ہی دلچسپ ہے جس میں ایک طرف ٹائیگر فورس ہے اور دوسری طرف شیر جوان فورس، اور درمیان میں انسان نما مخلوق حیران پریشان کھڑی ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی ہے کوئی انسانی مخلوق بھی جو ہمیں ان عذابوں سے نجات دلا سکے. قارئین، میں مسلسل یہ سوچ رہا ہوں کہ ٹائیگروں اور شیروں کو مشتمل یہ فورسز مرز وجود میں کیسے آتی ہیں. کیا کسی منصفانہ، مہذب، متمول، متوازن معاشرے میں بھی ان کی سپلائی اسی طرح ممکن ہو سکتی؟ یہ ٹائیگر اور شیر کون ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ کس لیے آتے ہیں؟ ان کے اہداف اور مقاصد کیا ہوتے ہیں؟
ان کے ماں باپ انہیں اس قسم کی سرگرمیوں کی اجازت کیسے دیتے ہیں؟ کیا مادر پدر آزاد والی صورتحال درپیش ہے، یا بیکار مباش کچھ کیا کر کپڑے دھیڑ سیا کر والی سچویشن ہے؟ یہ سب فراغت کی پیداوار ہیں، بیکاری، بے روزگاری اور کچھ بھی نہ کر سکنے کی عجیب سی تھکن نے انہیں سال تک پہنچایا، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نوجوان پڑھ لکھ کر نکلے تو اپنے والدین کے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے کی بجائے سیاسی پارٹیوں کا فیول بننے پہ فخر کرے، اور کوئی پوچھے کہ برخوردار ڈگری لینے کے بعد آج کل کیا کر رہے ہو، تو وہ سینہ پھلا کے کہے میں بطور شیر یا ٹائیگر بھرتی ہو گیا ہوں۔ صورتحال دلچسپ بھی ہے اور درد بھری بھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ رویا جائے یا ہنسا جائے، ماتم کیا جائے یا جشن منایا جائے کہ اس ملک کی سیاسی اشرافیہ نے بیکاری، بے روزگاری کے خاتمے کا کیسا زبردست اور عجیب و غریب حل نکالا ہے۔ شیر جوان فورس تو بالکل ہی لاجواب ہے۔ کیا ان شیر جوانوں کو لندن میں تشریف فرما شیر جوان خود لیڈ کرنے کی زحمت فرمائیں گے، اور تشریفات لندن سے لاہور شفٹ ہو کر داد شجاعت دیتے ہوئے ووٹ کو عزت دیں گی؟ چشم بدور، حسن نواز، حسین نواز، سلمان شہباز، شہباز صاحب کے داماد جنید صفدر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب کے سب کڑیل اور ایک سے بڑھ کے ایک شیر جوان ہیں۔ تو امید کی جانی چاہیے کہ یہ سب بھی خود میدان میں اتر کے گھمسان کے رن میں کشتے کے پشتے لگاتے ہوئے انقلاب کی ایک نئی تاریخ رقم کریں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے؟ آل غریباں کو ہی جمہوری چارے کے طور پہ استعمال کرنا ہے تو مجھے استعمال ہونے والوں سے رتی برابر ہمدردی نہیں۔ اس کو چھوڑیں، ایک اور مفروضے پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ چلو مان لیا کہ پہلی نسل کے شہزادگان غنیم کا خصوصی ٹارگٹ ہیں اور انہیں محفوظ رکھنا حکمت عملی کا حصہ ہے، تو اس صورتحال میں کیا یہ ضروری نہیں کہ نون لیگ کی اے کلاس، بی کلاس اور سی کلاس لیڈرشپ کی اولادیں شیر جوان فورس کے ہراول دستے میں دکھائی دیں؟ کھان پین نو بھاگ پری تے تان پڑھان نو جمع، یعنی کھانے پینے موج اڑانے کے لیے تو بھاگ بھرے اور بھاگ بھریاں جو جاتی عمرہ سے امپورٹ ہوتے ہیں، جبکہ گردنیں توڑوانے کے لیے، ذلیل ہونے کے لیے، بھوکا مرنے کے لیے، بے روزگار رہنے کے لیے غریب غربوں کی بے مال بدحال اولادیں، یہ ابلیسی جمہوریت کس طرح سے عوام کا استحصال اور استعمال نہیں کر رہی، اور اس انسانی ٹریجڈی کی سب سے بڑی انتہا یہ کہ شکار خود شکاریوں کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں۔ خدا جانے ٹائیگروں اور شیروں پر مشتمل یہ بری طرح محکوم اور مقروض معاشرہ ایک صحت مند انسانی معاشرہ میں تبدیل ہوتے ہوئے مزید کتنی صدیاں لے گا۔ 14 اگست 1947 سے لے کے آج تک کتنی نسلیں پامال ہو گئیں، برباد ہو گئیں، اور جو آج موجود ہیں اپنے سفاکانہ استعمال اور استحصال کے لیے خوشی خوشی تیار بیٹھی ہیں۔ کچھ ٹائیگرز ہیں، کچھ شیر ہیں، انسان کہاں گئے؟ راجو راون صاحب خاطر جمع رکھیں، اول تو ایسا ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ یہ تعلق ہے چھری اور خربوزے کا۔ اب خربوزہ چھری پہ گرتا ہے، اگر یہ چھری خربوزے پہ گرتی ہے نتیجہ یکساں ہی ہوگا، اس لیے آمنے سامنے والا وہ 19-20 کے فرق سے ہوتا ہے۔ یہ 19-20 کا یہ کرپٹ ترین، بدکار ترین، بدماش ترین لوگوں کا ٹولہ ہے، اور یہ صرف کرپٹ ہی نہیں ہیں، یہ انتہا درجے کے احسان فراموش بھی ہیں۔ یہ آدمی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کے جوتے پالش کرتے کرتے پروموٹ ہوا اور پہنچا سٹنگ گورنر غلام جیلانی، جو خود بھی جنرل تھے، شاید ریٹائرڈ تھے لیکن جنرل تھے۔ اس کے بعد اس آدمی نے نقب لگائی اور پہنچا جنرل ضیاء الحق تک، یعنی ٹوٹل
100%. یعنی جسے کہتے ہیں نجیب الطرفین فوج کا پروردہ. احسان فراموش کس کو اس آدمی نے دھوکہ نہیں دیا. انتہا یہ ہے کہ وہ آدمی جو اس کو اپنی زندگی کی دعا دیتا رہا اور یہ اس کے بارے میں چند سال پہلے تک کہا کرتا تھا کہ میں اس کا ادھورا مشن پورا کروں گا. کس کا؟ ضیاء الحق کا. آج یہ آدمی اس کی قبر کا رستہ بھی بھول چکا ہے. سو الٹیمیٹلی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ایسے راؤنڈ میں ایک ایسے فیز میں داخل ہو چکا ہے جہاں ایک فیصلہ کن صورتحال کریٹ، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ فتح بالآخر عوام کی ہوگی، کرپشن، جھوٹ، بددیانتی اور بدکاری کی نہیں. تبصرہ ہے اور بڑا خوبصورت ہے. کرنے والے ہیں ڈاکٹر اعجاز سید ٹورانٹو سے. وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو 3 مرتبہ نکالا ہوا وزیر اعظم کیوں نہیں کہتے؟ آپ سب لوگ اسے سابق وزیر اعظم کیوں کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات آپ کی بڑی خوبصورت ہے، بڑی دلچسپ ہے، اور میڈیا کے میں لوگوں سے یہ شیئر کروں گا آپ کا نقطہ نظر. سوال تو یہ ہے نہیں، سوائے اس کے کہ ہماری نائلی کہہ لیں آپ. بات آپ کی بہت اچھی ہے. تھینک یو ویری مچ.